إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، سال 1442 ہجری اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سال ہجری سال کا آغاز محرم کے مہینہ سے ہوتا ہے، اور محرم کا مہینہ یہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، کہ اللہ رب العزت کا فرمان کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں یہ 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ایک رجب۔ یہ مہینہ حرمت کے والے مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر تم ہرگز بھی ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ کہ دوسرے مہینوں میں اگر گناہوں سے، زیادتیوں سے اور ظلم و تعدی سے بچتے ہو تو ان مہینوں میں خاص طور پر ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں کے ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت ہی محبوب تھا، بہت ہی پیارا تھا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزے رکھنے افضل ہے وہ شہر اللہ المحرم، وہ محرم کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ 10 محرم کا روزہ اسلام سے پہلے بھی رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو اہل مکہ رکھتے تھے، چونکہ روزہ عبادت ہے اللہ کے لیے تو آپ بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ جب مدینہ تشریف لائے تو رمضان فرض ہو گیا تو آپ نے پھر اس کا روزہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا بھی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟
بلکہ اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ ہوا، اس سے پہلے یعنی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہودیوں کے رمضان کے فرضیت سے پہلے ایسا ہوا، رمضان بھی فرض نہیں ہوا تھا، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ نے دن کے وقت میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، کچھ نے نہیں روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ پورا کرے، جس نے نہیں رکھا وہ ابھی سے روزہ شروع کر دے، جس نے نہیں رکھا وہ ابھی سے شروع کر دے۔ اور اسی وقت سے آپ نے ان کو روزہ رکھوا دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہی افطاری کی۔ پھر اس کے بعد رمضان فرض ہو گیا، آپ نے فرمایا جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا کہ یہودی اس عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہوں، تم تو دعوے ہی کرتے ہو، میں اس کا حقیقی وارث ہوں۔ تو آپ نے پھر 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ آپ کی وفات کا والا سال تھا کہ کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تو ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، یہودیوں نے بھی رکھا ہوتا ہے، تو کیا ہم کریں اس میں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 کا روزہ رکھوں گا، 10 کا تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اگلے سال تک پھر آپ زندہ نہ رہے، آپ کی وفات ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ بات آپ نے جو بیان فرمائی تھی، یہ آپ کی وفات سے صرف 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ذابت محرم، صفر اور ربیع الاول، 1.5-2 ماہ کی پہلے کی بات آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے 9 کا ہی رکھا تھا یا 10 کا، یا کس طرح آپ زندہ نہ رہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ صحابہ کا طریقہ کار رہا کہ وہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا اس کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس دن کو غنیمت سمجھیں اور اس دن کا روزہ رکھیں۔ اس سے پہلے یعنی کل 9 محرم ہوگی اور پرسوں 10 ہوگی، تو یہ 2 دن روزہ رکھیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ 2 دن روزے جو ہیں ان کا واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بہت پہلے نبی علیہ السلام رکھتے تھے، اس سے پہلے بھی یہ روزہ تھا، اور اس روزے کا اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات عزیزان گرامی، محرم کے حوالے سے ہم ہر سال یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر قوم اپنا سال بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ جب ان کے سال کی ابتدا ہوتی ہے خوشیوں کے ساتھ، یا ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ سال کی ابتدا مبارکباد سے، خوشیوں کے ساتھ، یہ وہ بس ایک عام روٹین میں ہے، ایک دن ایک آ گیا اور ایک سال شروع ہو گیا ہے، اس کو اس روٹین کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے سال کی ابتدا سیاہ جھنڈوں سے، رونے سے، پیٹنے سے، اور صحابہ کرام پر تبرہ سے اس سال کے ہمارے سالوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہت افسوسناک امر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سن لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک مظلومانہ شہادت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے ہیں، جنتی ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے 2 پھولوں میں سے ایک پھول، ایک حضرت حسن ہے، ایک حسین ہے، جن کی جو ہے فضیلت اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ وہ بیان سے باہر ہے، کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ ان کے گھر میں گئے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو دیکھا، چوما، پیار کیا اور کھجور اپنے منہ میں چبائی، اپنے مبارک لعاب کے ساتھ آپ نے وہ کھجور حضرت حسین کے منہ میں ڈالی، تو جس سے جو ہے آپ کے منہ میں جو پہلی خوراک وہ مدینہ کی کھجور، اللہ کے رسول کا لعاب، اور اس کے ساتھ وہ حکمت، وہ ایمان اور وہ یقین اور وہ عبادت، وہ زہد، وہ تقوی، سارا کچھ آپ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ تو آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عکس تھے۔ لیکن جو واقعہ کربلا ہے، جو واقعہ کربلا ہے، اس کو جس انداز سے بیان کرنا اور اس کے پس پردہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ چھلک چھلک کے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا المناک واقعہ ہے، اور آپ کو شہید کرنے والے کائنات کے بہت بڑے ملعون انسان تھے اور بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔ لیکن آپ نے ایک بات کبھی نوٹ کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی بھی شہید ہوئے تھے، حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا حضرت علی حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ چند لوگوں کو پتا ہے وہ کون تھا۔ مجھے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا کچھ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہوتا ہے، یہ حضرت علی کی شہادت پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کی شہادت کے پیچھے ان کو کسی طریقے سے یہ صحابہ کرام کو ملوث نہیں کر سکتے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو سارا اتنا لمبا چوڑا یہ سلسلہ پھیلایا جاتا ہے، اور اس میں جھوٹ کے جو دروازے کھولے جاتے ہیں اور جھوٹ کے جو پلندے وہاں پہ جو ہے وہ کھولے جاتے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے لعنت کا، ملامت کا اور تبرہ کا سلسلہ صحابہ تک لے جایا جائے، اور جہاں کچھ نہیں بن پڑتا وہاں پہ براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہے ان کی تبرہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام پر ان کی زبان جو ہے وہ لام تان کی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، ان کے بارے میں یہ جو پچھلے دنوں آصف ملعون نامی، ایک آصف علوی نامی ملعون جو انسان تھا، اس نے ان کے بارے میں جو لفظ ادا کیے، میرے پاس وہ ڈکشنری نہیں ہے اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جن کے ساتھ میں اس کی مذمت کر سکوں۔ اور جسے پنجابی میں ایک چھوٹا سا محاورہ ہے کہ ذات دی کوڑ کلی تے چھتیراں نو جپے، اللہ کی قسم یہ مثال یہاں ہمارا مقصد بیان نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ اس کے درمیان کہ شپکلی اور یہ شہتیر کے درمیان جو مثال ہے، جو فرق ہے، یہ اس اسفل السافلین کی مخلوق اور کائنات کے اعلیٰ ترین انسان کے ایمان کے درمیان کوئی مثال پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ جس کے ساتھ ہم یہ بیان کر سکیں بے اتنا گھٹیا، اتنا مخلوق، اتنا ذلیل اور اتنا خبیث انسان یہ کس چاند کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے، ہم اس کی کوئی مثال ہی بیان نہیں کر سکتے۔ ہم یہ صرف بیان کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسی عظیم الشان ہستی تھی، اس کا، ان کا، ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہم موازنہ بیان کریں اور کس طرح ان کا مقام جو ہے ہم واضح کریں کہ ان کی ذلت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی ڈکشنری بنی نہیں، لفظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ان لوگوں کی حقارت، ان کی ذلت اور ان کی پستی کا جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ موازنہ کر سکیں، کیونکہ وہ اتنی اعلیٰ مخلوق، ایسی اعلیٰ ہستی اور ایسی ذات کہ جس کی نیکیوں کو شمار کرنے کے لیے کائنات میں گنتیاں ہی ختم ہو گئی ہوں۔ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں، آسمان کے ستارے دیکھے، اندھیری رات آسمان کے ستارے اتنے بے شمار کہ جرمٹوں کے جرمٹ۔ پوچھا آقا کوئی کائنات میں ایسا انسان بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں جیسی ہوں گی؟ آپ نے پھر جو حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ اصل میں اپنے باپ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ آسمان کے ستارے تیرے باپ کی نیکیوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی نیکیاں، ان کے لیے کائنات میں کوئی گنتی موجود ہی نہیں ہے کہ جس گنتی کے ساتھ ان کی نیکیوں، ان کی عظمت اور ان کے مقام کا شمار اور کتار کیا جا سکے۔ عزیزان گرامی، ایسی عظیم الشان ہستی کہ جس کے جنت کے دروازے، جس کے طالب ہوں، جس کے منتظر ہوں، کہ جس جنت کے داخلے کے لیے کائنات کے لیے لوگ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار کہ اللہ ہمیں جنت دے دے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ جنت جس کی طالب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو ان لوگوں میں سے ہوگا جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے منتظر ہوں گے کہ کاش ابو بکر ہمارے ذریعے سے جنت میں داخل ہو۔ جس کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت قرآن مجید میں، جس کو اللہ نے پیغمبر کا صاحب کہا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اے لوگوں چھوڑ دو، نہیں مدد کرتے پیغمبر کی، نہ کرو، اللہ اپنے پہلے بھی مدد کی ہے اور آج بھی مدد کرے گا۔ وہ وقت یاد کرو جب غار میں تنے تنہا تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے۔ ایسی عظیم الشان ہستی جس کی صحبت، جس کا ساتھی ہونا، جس کا جو ہے وہ قرب، وہ اللہ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، پیغمبر اپنے صاحب کو کہہ رہے ہیں، اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کیسا ساتھ تھا کہ کائنات پہ اللہ ہے اور زمین پہ انبیاء کے سید الاولین والآخرین ہیں، اور ان کے ساتھ کائنات کے افضل ترین انسان ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، اور پیغمبر نے بھی کہا، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو کہ جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے؟ تمہارا ان کے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی مدد کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ جن کا تیسرا، کہ دو وہ ہو، ایک پیغمبر ہو، ایک صدیق ہو، اور تیسرا ان کے ساتھ رب ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر اللہ نے کیسی مدد کی کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں نیچے تھا، اگر ان کافروں میں سے کوئی یوں کر کے دیکھ لیتا تو اسے ہم نظر آ جاتے، لیکن اللہ نے ایسی آنکھیں اندھی کی کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، وہ چاہے تو آنکھوں سے دکھا دے اور چاہے تو انہی آنکھوں کو اندھا کر دے۔ یہ آنکھیں رب کے حکم کی محتاج ہیں، اگر اللہ ان کو کہے گا تو یہ دکھائیں گی، اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ نہیں دکھائیں گی۔ عزیزان گرامی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور شان، حضرت عمر کہا کرتے تھے، میری پوری زندگی کی نیکیاں کوئی لے لے اور ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے جو اس نے غار میں آقا کے ساتھ گزاری تھی۔ میری پوری زندگی کی فہم و فراست، میری پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کا وہ دن کہ جس دن انہوں نے کھڑے ہو کے اپنی خلافت کے پہلے دن یہ فیصلہ کیا، اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے لشکر اسامہ کو بھی بھیجا جائے گا، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے گا، مرتدین کے خلاف بھی لڑا جائے گا۔ لوگوں نے کہا، ابو بکر اللہ کے رسول فوت ہو گئے، مدینہ میں پریشانی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ہماری مخالف ہو گئی ہے، کیا اب بھی آپ منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑیں گے، مرتدوں سے بھی لڑیں گے، لشکر اسامہ کو بھی بھیجیں گے؟ کہا ابو بکر، عمر میں اس لشکر کو کیسے روکوں جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا؟ اسامہ جا، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، اسلام کی خاطر مدینہ سے سارے چلے جائیں، میری کو بوٹیاں نوچ کے بھی لے جائے، میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کو میرے آقا نے بھیجا تھا۔ اے ان کے دن اور ان کے رات، کون کون سی نیکیاں ہم ان کی شمار کریں؟ ہمارے پاس وہ لفظ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے، ہماری زندگیاں بیت جائیں
وہ لمحے ختم ہو جائیں لیکن ابو بکر کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ آپ کی نیکیاں، جب آسمان کے ستارے کس طرح ان سے عاجز ہو گئے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے سوال کیا، من اصبح منکم صائما، دیکھتے ہیں آج نیکیوں میں کون آگے جاتا ہے، کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر کا ہاتھ اٹھا۔ من تبع منکم الجنازہ، آج جنازہ کس نے پوچھا پڑا ہے؟ پھر ابو بکر کا ہاتھ اٹھا۔ پھر پوچھا کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ پھر ابو بکر کا ہاتھ اٹھا۔ پھر پوچھا کون ہے جو ابھی صدقہ کر کے آیا ہے؟ پھر ابو بکر کا ہاتھ اٹھا۔ پوری مجلس میں جو نیکی پوچھتے گئے ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا گیا، پھر ابو بکر کا ہاتھ اٹھا، پھر ابو بکر کا ہاتھ اٹھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، یہ ساری نیکیاں جسے بندے میں اکٹھی ہو جائے اس کو جنت میں داخلے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق کہ کوئی نیکی، کوئی جو اکثر سیرت رسول تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عکس جس پہ سب سے زیادہ پڑا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر تھے۔ یہ لفظ کون کہنے والے؟ ذرا ایک واقعہ صحیح بخاری کے 2 واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے 2 واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ گھبرا گئے، پریشان ہوئے، اور آپ کی جو حالت ہوئی، آپ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے گھر میں آئے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جناب کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آ گیا؟ کہنے لگے کہ بس مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کے اوپر چادر ڈالی، شفقت کا ہاتھ رکھا، ذرا آپ کو حوصلہ ہوا۔ آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایک شخص آیا، اس طرح کی اس کی شان تھی اور اس طرح کی اس کی حالت تھی، مجھے کہتا ہے اقرا اقرا پڑھو، پھر اس نے مجھے ایسے دبوچا مجھے لگتا تھا میری جان نکل جائے۔ خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ لفظ سنیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو اپنی معیشت کا، اپنی زندگی کا بوجھ نہ اٹھا سکے آپ اس کے بوجھ اٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو جس کا کمانے والا کوئی نہیں آپ کما کے اسے کھلاتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان آ جائے آپ سینہ کھول کے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق بات پہ جو کھڑا ہو جائے آپ اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ کس کے ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ کے، اور کس کے لیے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب صحیح بخاری سے ہی دوسرا واقعہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایمان قبول کیا، عبادت کرنے میں اتنے منہمک ہوتے تھے اور عبادت کرنے میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ آپ کے گرد مجمع لگ جاتا، آپ روتے رہتے، آپ کو ہوش ہی نہ ہوتی تھی۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جانے لگے تو یہی بات حضرت عائشہ نے کہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ عائشہ فرماتی اللہ کے رسول جب ابو بکر آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے ابو بکر کے رونے کی آواز ہی بند نہیں ہوگی، اس کے آنسو ہی نہیں رکیں گے، وہ لوگوں کو نماز کیسے پڑھائیں گے؟ اس ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، قرآن پڑھتے، آپ کائنات و ماورا سے جو کچھ دنیا میں ہوتا سب کچھ بھول جاتے، اتنا روتے کہ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ ابو بکر کو دیکھ کے ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے لوگ قابو میں نہیں آ رہے۔ ابو بکر کو اتنا ستایا کہ ابو بکر نے کہا میں رب کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا، میں مکہ چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ مکہ چھوڑ کے نکل گئے، برق الغماد مکہ سے دور ایک جگہ وہاں پہ پہنچے، وہاں مکہ کا ایک سردار ابن دغنہ ملا۔ ابن دغنہ کے کہا ابو بکر تم یہاں کہاں کیا کر رہے ہو؟ مکہ کو چھوڑ کے کہاں تم پھر رہے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اہل مکہ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، میں مکہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا۔ ابن دغنہ کہتا ہے کہ اے ابو بکر اللہ کی قسم مثلک لا یخرج ولا یخرج،
آپ جیسا انسان جس شہر سے نکل جائے اور جس شہر سے نکال دیا جائے، اس سے بڑی بدقسمتی کون سی ہو سکتی ہے؟ چلو میرے ساتھ، میں آپ کو مکہ لے کے چلتا ہوں، اور میری پناہ ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی جرت نہیں آپ کی طرف انگلی کر جائے۔ اور اس کے ابن دغنا کے لفظ وہی تھے جو خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کو کہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتا ہے ابن دغنا، انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ کما کے اسے کھلاتے ہو، وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، بعینہ، وہی الفاظ جو خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، ابن دغنا نے وہی لفظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہے۔ کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس تھے، جو کچھ آپ کو دیکھتے ویسے ہی اس کو کرتے اور اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے، اور یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد کہنے لگے کہ میں ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا ہو میں نہ کروں، اور جس سے رکے ہو میں نہ رکوں۔ کیوں کہ اگر میں آپ کے روکنے سے نہ رکا اور آپ کے کیے کام پہ میں وہ کام بعین ہی نہ کر سکا تو مجھے خطرہ ہے کہ میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے پوری زندگی انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر وقف کر دی، اور حتیٰ کہ آپ کا اتنا ساتھ دیا، اتنا آپ کے ساتھ صبح شام دوپہر ہر وقت آپ کے لیے کہ اپنی جان، اپنا مال، اہل و عیال، ہر چیز آپ پر قربان کر دی۔ ابن اثیر ابن عساکر لکھتے ہیں کہ کائنات میں یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے کہ 4 نسلیں ان کی شرف صحبت سے ہمکنار ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے والدین وہ صحابی، ابوبکر صدیق صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کے پوتے صحابی۔ یہ ایسا شرف تھا 4 نسلیں ایک وقت میں شرف صحبت سے ہمکنار ہو۔ یہ ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہ ہوا، اور آپ نے اپنا مال، اپنی جان، اہل و عیال اس طرح اسلام کے لیے قبول کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے خطبہ دیا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، تو دنیا چکھ لو، دنیا کی نعمتوں میں رہ لو، یا اپنے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اختیار کر لو۔ تو اس بندے نے اپنے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اختیار کر لیا۔ سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں، یہ کیسا عظیم آدمی ہوگا جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا اور اس نے اپنی آخرت کو چن لیا۔ سارے لوگ ہنس رہے ہیں، ابوبکر رونے لگے، ابوبکر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اس بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، ان بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایک خوشی کی بات ہے، اللہ کے رسول کسی کی بات بتا رہے ہیں، یہ کیوں رونے لگے؟ اللہ کے رسول، آپ پر میرے والدین فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر میرے والدین قربان، میرا مال و دولت سب کچھ قربان۔ لوگ حیران کہ یہ اس کو ہوا کیا ہے؟ تو تب پتہ چلا جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے اس وقت فرمایا ان امن الناس، کہ لوگوں مجھے جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے کائنات میں کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ مسجد نبوی سے سب کے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہنا چاہیے۔ آپ نے جو الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جس طرح رب نے، اللہ رب العزت نے خلیل بنایا تو ابراہیم کو بنایا، اگر میرے پاس خلت کا اختیار ہوتا، اس پہ کبھی تفصیل سے ذکر کریں گے، اگر میرے پاس کسی کو خلیل بنانے کا اختیار ہوتا تو کائنات میں ایک ہی ہستی ہوتی جو میرا خلیل بنتی، جو ابو بکر بنتے، لیکن میری خلت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، صرف میں خلیل رب کو بنا سکتا ہوں، دنیا میں کسی کو نہیں بنا سکتا۔ کہ جن کے مال اور جن کے اہل و عیال کتنے کام آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب لوگوں کا احسان دے دیا ہے، جن لوگوں نے میرے ساتھ نیکیاں کی سب کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ اس کا رب ہی دے گا، کہ اس کے بدلہ اور اس کی نیکیاں اور اس کا احسان جو اسلام پر ہے اس کا رب کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ گلدستہ، عشرہ مبشرہ کا گلدستہ،
آپ اندازہ کریں، اب حیران رہ جائیں گے سن کے کہ عشرہ مبشرہ کا جو گلدستہ تھا، 10 وہ عظیم المرتبت صحابہ جن کے نام لے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سارے 10 کے 10 جنتی ہیں، ان میں سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد 5 صحابہ ایسے تھے جو ابو بکر کے ہاتھ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ابو بکر اور 5 عشرہ مبشرہ کے صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ نمبر 1 طلحہ، عثمان، پھر طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ 5 جلیل القدر صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس لیے جب تک اللہ کی عبادت کی ہی جاتی رہے گی اور جب تک جو ہے کائنات میں توحید کا غلغلہ مچا رہے گا اور جب تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، ابو بکر کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ ابو بکر کے احسانات کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں اس کے اپنی جان، مال، اہل و عیال سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ کائنات کے محبوب کون؟ محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کے محبوب کون؟ ابو بکر صدیق۔ کیسا مقام ہے! ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول کائنات میں سب سے پیارا آپ کو کون لگتا ہے؟ فرمایا عائشہ، فرمایا عائشہ۔ پوچھا مردوں میں سے؟ قال ابوہا، اس کے ابا جی۔ ابو بکر صدیق مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ کائنات کے محبوب ابو بکر صدیق، کائنات کے محبوب وہ ابو بکر صدیق۔ ہم کیسے ان کا شرف